پاکستان میں آپریشن سے پیدا ہونے والے بچوں کا جو تناسب ہے بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ جو نارمل ڈیلیوری سے بچے پیدا ہوتے ہیں ان کا تناسب بہت کم رہ گیا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ زیادہ آپریشن ہونے کی ایک سب سے بڑی وجہ ہے کہ ڈاکٹرز ہیں وہ لالچ کے لیے آپریشن کر دیتے ہیں تاکہ ان کی آمدنی میں اضافہ ہو سکے، اور بغیر وجہ کے ہی آپریشن کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے حاملہ کو کوئی ڈاکٹر جو ہے یا لیڈی ڈاکٹر کہتی ہے کہ اس کو آپریشن کروا لیں، تو ایک لے مین آدمی کیسے ڈیسائیڈ کرے کہ اس حاملہ کو واقعی آپریشن کی ضرورت ہے، یا ڈاکٹر جو ہے وہ اپنے لالچ کے لیے یا آمدنی کے لیے جو ہے وہ آپ کو آپریشن کا مشورہ دے رہا ہے؟ اور کیا اگر لیڈی ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ آپریشن ہوگا تو آپریشن ہی کروا لینا چاہیے فوراً سے، یا نارمل ڈیلیوری کا انتظار کرنا چاہیے، اگر نارمل ڈیلیوری نہ ہو سکے پھر آپریشن کی طرف جانا چاہیے؟ اور تیسری بات ہے کہ ہم چائلڈ اسپیشلسٹ کے طور پہ جو نومولود بچوں کو ریسیو کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں جو نارمل ڈیلیوری کا انتظار ہونے کے بعد پیدا ہوتے ہیں یا جو فوراً سے آپریشن کے ذریعے اٹھا لیے جاتے ہیں، ان میں کون سے مسئلے مسائل آتے ہیں، اس کے بارے میں بھی آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور ڈاکٹرز کے لالچ کے علاوہ ایسے کون سے فیکٹرز ہیں جو کہ سی سیکشن کو بڑھا رہے ہیں، نارمل ڈیلیوری کے تناسب کو کم کر رہے ہیں؟ ایسی کون سی وجوہات ہیں یا خوراکیں ہیں یا کون سی ایسی کام ہے جس کی وجہ سے عورتوں میں سی سیکشن آپریشن کا تناسب بڑھ رہا ہے اور نارمل ڈیلیوری سے پیدا ہونے والے بچے بہت کم ہو چکے ہیں؟ آج کی ہماری ویڈیو جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ آپ کو اس ویڈیو کے اینڈ تک آپ یہ فیصلہ کر سکیں گے کہ آپ نے کون سے ڈاکٹر سے آپریشن کروانا ہے یا نارمل ڈیلیوری کا انتظار کرنا ہے۔ آپ نے کیسے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کے مریض کو واقعی آپریشن کی ضرورت ہے یا کہ وہ نارمل ڈیلیوری کا انتظار کر سکتا ہے، یا اور کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو بڑھا دیتے ہیں سی سیکشن کے ریٹ کو۔ آپ ان پہ عمل کر کے آپ کوشش کر سکتے ہیں کہ آپ کی حاملہ جو ہے وہ نارمل بچہ ہی پیدا کرے۔ پاکستان میں سی سیکشن کا جو تناسب ہے یہ 1990 سے لے کے 1995 تک تقریباً آلموسٹ 3% تک تھا، اور یہ پھر 2006 کے اراؤنڈ 7.2% تک آ گیا تھا، اور اب یہ 2024 کی اگر ہم بات کریں تو یہ 45% تک ہے۔ اور اس میں جو تناسب ہے یہ شہروں کا اربن جو ایریاز ہیں اس میں بہت زیادہ ہے، رورل ایریاز میں ابھی بھی کچھ کم ہے۔ رورل ایریاز میں نارمل ڈیلیوری ابھی بھی کچھ حد تک ہو رہی ہے، جبکہ اربن ایریاز میں 45% سے بھی زیادہ جو عورتیں ہیں وہ سی سیکشن کے ذریعے ہی بچہ پیدا کر رہی ہیں۔ اب سب سے اہم سوال ہے کہ ایک لے مین آدمی، عام آدمی کیسے ڈیسائیڈ کرے کہ اس کی حاملہ کو آپریشن کی ضرورت ہے یا نارمل ڈیلیوری کی ضرورت ہے؟ کیا اس کو صحیح مشورہ دیا گیا ہے آپریشن کروا لیں یا اس کو نارمل ڈیلیوری کے لیے ویٹ کرنا چاہیے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ سی سیکشن جو ہے یہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ایمرجنسی سی سیکشن ہے جس میں پہلے بتایا نہیں گیا ہوتا کہ آپ کے جو حاملہ ہے اس کو سی سیکشن کی ضرورت ہے، انتظار کروایا جاتا ہے، اینڈ کے ٹائم کے اوپر کسی بھی وجوہات کی وجہ سے لیڈی ڈاکٹر آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ اب آپ کے جو حاملہ ہے یہ نارمل ڈیلیوری سے بچہ پیدا نہیں کر سکتی، یہ اس کا سی سیکشن ہونا ضروری ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اب اٹینڈنٹس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ڈیسائیڈ کرنے کا کہ وہ کس طرف جائیں، دوسرے کسی ڈاکٹرز کے ساتھ مشورہ کرنے کا ٹائم بھی نہیں ہوتا۔ یہ وہ والا ٹائم ہوتا ہے جس میں کوئی بھی عام آدمی غلط فیصلہ لے سکتا ہے۔ اور دوسری طرح کا سی سیکشن جو ہوتا ہے جس میں لیڈی ڈاکٹر جو ہیں وہ چوتھے 5ویں مہینے یا 6ٹھے مہینے کے بعد ہی بتا دیتی ہیں کہ آپ کی حاملہ کو آپریشن کی ضرورت ہوگی، یہ نارمل طریقے سے بچہ پیدا نہیں کر سکتی۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ابھی آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے، کسی دوسری ڈاکٹر سے بھی مشورہ لے لیتے ہیں لوگ اور ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ واقعی آپریشن ہوگا۔ اب ایمرجنسی سی سیکشن میں پھر کیسے فیصلہ کرنا چاہیے کہ کیا کیا جائے؟ ایک بات یاد رکھیں کہ جیسے ہی حمل ٹھہرے اس کے بعد فوراً سے اپنے ارد گرد جو بھی قریبی اسپیشلسٹ لیڈی ڈاکٹر ہے اس کا انتخاب کریں۔ جو بھی اسپیشلسٹ لیڈی ڈاکٹر ہیں وہ بہتر فیصلہ کر لیتی ہیں کہ شروع سے ہی کہ سی سیکشن کی ضرورت ہے یا کہ بچہ نارمل طریقے سے پیدا ہو سکتا ہے۔ ایسے ڈاکٹر کا انتخاب کریں جس میں لالچ نہ ہو، جس کا امیج آپ کے ایریا میں اچھا ہو۔ اس کے فیصلہ کرنے کے بعد اپنی ساری جو چیزیں ہیں وہ اس کے اوپر چھوڑ دیں، پھر ساری اس کی ہی بات مانیں۔ اگر وہ سی سیکشن کا مشورہ دیتے ہیں تو اسی طرف لے کے چلیں، اگر وہ نارمل ڈیلیوری کا مشورہ دیتے ہیں تو نارمل ڈیلیوری ہی کروائیں۔ اس بات کو ایک میں چھوٹی سی مثال کے ساتھ سمجھاؤں گا کہ اگر آپ نے کوئی ہوائی سفر کرنا ہو تو آپ نے ہوائی سفر کرنے سے پہلے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کون سی ایئر لائن سے سفر کریں گے۔
اگر آپ کوئی ایک ایئر لائن کا انتخاب کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس کے ساتھ سفر کرنا ہے، تو اب اگر ہوائی جہاز ہوا میں ہے، اس کے بعد پھر جو وہ کہیں گے ان کی بات ہی آپ نے ماننی ہے۔ اگر وہ آپ کو کہیں گے بیٹھ جائیں تو بیٹھ جائیں، اگر وہ کہیں گے لیٹ جائیں لیٹ، مطلب آپ نے اپنی سیفٹی کے لیے اسی کی بات ماننی ہے۔ اگر آپ ان کی بات نہیں مانیں گے تو آف کورس آپ سیف نہیں رہ سکتے۔ لینڈ کرنے کے بعد پھر آپ دوبارہ سے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ یہ ان کا آپ کا ایکسپیرینس اچھا رہا یا برا رہا۔ اسی طریقے سے اگر آپ کی حاملہ کو ایمرجنسی ٹائم پہ لیڈی ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ اس کا سی سیکشن ہوگا، نارمل طریقے سے بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، تو اب اگر آپ نے اتنے مہینے اس کے اوپر اعتبار کیا ہے تو اب بھی آپ کو اس کے ساتھ ہی چلنا پڑے گا۔ تو آپ اپنے بچے کو سی سیکشن کے ذریعے پیدا کروا لیں۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ مختلف لوگ جو ہیں، عام لوگ کئی بار انتظار کرتے ہیں یہ سوچ کے کہ غلط مشورہ دیا جا رہا ہے۔ تو انتظار کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دیر تک روتا ہی نہیں ہے، یا ماں کے جو نالی ہوتی ہے اس کے میں اٹک جاتا ہے، دیر تک دردیں لگی رہتی ہیں، دردیں اس کے سر کے اوپر لگتی ہیں۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کا سر کے اوپر سوزش آئی ہوئی ہوتی ہے، اس کو پھر مصنوعی سانس دینے سے پھر اس میں اس کی سانسیں بحال ہوتی ہیں، اس کا رونا شروع ہوتا ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کیونکہ ان بچوں کو ریسیو کرتے ہیں تو اس بیماری کو کہتے ہیں برتھ اسفکسیا، کہ پیدائش کے ٹائم پہ بچے کے دماغ کو خون اور آکسیجن کی سپلائی نہیں ملی۔ اس کا کیا افیکٹ ہوتا ہے، بچے پھر دیر تک گردن نہیں سنبھالتے، بیٹھنا نہیں شروع کرتے، سی پی چائلڈ بن جاتے ہیں، بعد میں بولے بالے بن جاتے ہیں، وہ اپنی نارمل زندگی نہیں گزار سکتے۔ تو آپ کا ایک فیصلہ آپ کے آنے والے بچے کی ساری زندگی ڈیسائیڈ کر دیتا ہے، اور ایسے مختلف ٹائم پہ بھی ماں کی زندگی بھی ڈیسائیڈ کر دیتا ہے۔ کئی بار آپ نارمل ڈلیوری کے انتظار میں مائیں بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ تو اسی لیے جب بھی آپ کسی ڈاکٹر کا فیصلہ کریں کہ اس کے پاس سے ہم نے کیس کروانا ہے، تو پہلے اچھے طریقے سے اس کی پڑتال کر کے فیصلہ کریں، لیکن جب آپ فیصلہ کر لیں تو پھر ان ڈاکٹر کے حوالے ہی کر دیں ساری باتیں، اس کے فیصلے کے ساتھ ہی لے کے اپنے مریض کو چلیں۔ اس میں آپ کے مریض کی بھی بھلائی ہوگی اور آنے والے بچے کی بھی بھلائی ہوگی۔ دوسرا سوال ڈسکس کرتے ہیں کہ سی سیکشن کا ریٹ اس ایک عوامل کے علاوہ اور کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے بڑھ رہا ہے۔ سب سے پہلے فیمیلز میں فزیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ خاص کر دیکھا گیا ہے کہ اربن سٹیز میں جو ہمارے شہر کے علاقے ہیں، ان کی عورتیں جو ہیں ان کی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے، حاملہ ہونے کے بعد ان کی فزیکل ایکٹیویٹی بہت کم ہو جاتی ہے۔ رورل ایریاز کی جو عورتیں ہیں وہ پھر بھی اپنا کام کاج کرتی رہتی ہیں، تو فزیکل ایکٹیویٹی نہ ہونے کی وجہ سے بھی نارمل ڈلیوری کے جو چانسز ہیں یہ کم ہو جاتے ہیں، آپریشن کی طرف زیادہ عورتیں پھر چلی جاتی ہیں۔ دوسرا جو سب سے بڑا اس میں فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ نارمل ڈلیوری کی جو دردیں ہیں اس کا خوف رہتا ہے۔ ہماری جو اب کی اس جنریشن کی خواتین میں، اس میں نارمل ڈلیوری کی دردوں کا بہت خوف ہے۔ لوگ بتاتے ہیں کہ اتنا زیادہ درد ہوتا ہے، مائیں بتاتی ہیں اتنا درد ہوتا ہے کہ جیسے 206 کی 206 ہڈیاں ٹوٹ چکی ہیں، اور یہ ہو جاتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے، پھر یہ خوف طاری ہو جاتا ہے۔ تو پھر عورتیں جو ہے وہ ایک آسان رستہ چوز کرتی ہیں کہ ٹیکا لگا کے اس کا جو سن کر کے آپریشن کے ذریعے ہی بچہ اٹھا لیا جائے، تاکہ وہ ان دردوں کے خوف سے ان کے کچھ چھٹکارا ہو سکے۔ تو ایک یہ دردوں کا خوف جو ہے یہ بھی ماؤں کا کم کرنا چاہیے، تاکہ وہ نارمل ڈلیوری کو انکریج کرنا چاہیے کہ نارمل ڈلیوری کی طرف وہ آئیں۔